السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی مختصر بات، آج کی آئی آف دا ڈے اس مناسبت سے سلیکٹ کی گئی ہے کہ آج کافی بھاری دن ہے ان لوگوں کے لیے جو کراچی کے جو سمجھے تبلیغ کے جو نیٹ ورک ہے اس سے واقف ہیں، اور وہ لوگ جو کہ علمی سلسلوں سے وابستگی رکھتے ہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کل رات کو ڈاکٹر امجد علی صاحب کا انتقال ہو گیا، جو کہ لیاقت نیشنل میں پریکٹس بھی کرتے تھے۔ ہی واز اے پریکٹسنگ میڈیکل ڈاکٹر، لیکن ان کی اس کے علاوہ وجہ شہرت تھی کہ وہ تبلیغ میں جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت وقت انہوں نے لگایا، تبلیغ دین میں انہوں نے دنیا کے سفر کیے، اور ایک اور ان کی وجہ شہرت یہ تھی کہ انہوں نے طب نبوی کو اور حجامہ کو خاص طور پہ پاکستان میں ریوائیو کیا۔ کئی سارے جو اب حجامہ کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ڈائریکٹلی ان سے بینیفٹ کیا ہے، اور انہوں نے اس کے اوپر کتابیں بھی لکھی، طب نبوی کے اوپر بھی کتاب لکھی، اور اس کے علاوہ مدرسہ ابن عباس جو ہے وہ انہوں نے کو فاؤنڈ کیا۔ اینڈ مدرسہ ابن عباس ایک بہت کوالٹی انسٹیٹیوشن ہے، بنوئی ٹاؤن سے انہوں نے پڑھا ہے، اور کچھ کافی دفعہ ان سے استفادہ حاصل کرنے کا جو موقع ملا۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے جو شیخ تھے مولانا نور محمد صاحب رحمہ اللہ، ان سے ان کا ایک اچھا گہرا تعلق تھا۔ اور ایک اور بات جو ان کے بارے میں لوگوں کو کم معلوم ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو سرونگ پرائم منسٹر تھے چودھری محمد علی، یہ ان کے بیٹے تھے۔ تو اس لائف کو آپ ذرا کانٹراسٹ میں سمجھیں کہ جب آپ ان کو مسجد میں اگر بیٹھے ہوئے دیکھتے تھے تو آپ ریکگنائز نہیں کر سکتے تھے، کوئی انہوں نے اپنا گرینڈیوس، کوئی ایک اپنی اسپیشل پوزیشن نہیں رکھی ہوتی تھی، بالکل کامنرز کی طرح۔ اگر آپ ان کو کبھی اجتماع میں دیکھتے تھے تو بالکل ایسے بیٹھے ہوتے تھے کہ کوئی قابل ذکر شخص نہ ہو، اور انہوں نے اپنی دوستی اور دشمنی، جیسے کہ آپ اگر اس آیت میں دیکھیں تو انہوں نے اپنی دوستی کا معیار صرف اور صرف دین سے وابستگی رکھا ہوا تھا، اور اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے وہ کسی ایسے شخص سے میل جول، حالانکہ جب آپ پرائم منسٹر کے بیٹے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس بہت سارے ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ آپ بیوروکریسی کے ساتھ بڑے اسٹرانگ ریلیشن شپس بنا سکتے ہیں، لیکن انہوں نے اس کو لیوریج نہیں کیا۔ انہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ دین کے لیے وقف کر دی، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے، اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا بھی ہے کہ جو آیت کے سیکنڈ پارٹ میں بشارتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو وہ بشارتیں نصیب فرمائے۔ آج دوپہر کو ان کی نماز جنازہ بھی ہے مدرسہ ابن عباس میں، تو جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں، میں خاص طور پہ آپ سے سب سے درخواست کروں گا کہ آپ ان کے لیے دعائے خیر بھی فرمائیں، اور اگر ممکن ہو سکے تو ان کے جنازے میں بھی ضرور شرکت کریں، کیونکہ یہ ایسے لوگ جنہوں نے ایسی زندگی گزار کے گئے ہوتے نا، یہ ان آیات کی تفسیر ہوتے ہیں، یعنی ہمیں اس لیونگ ایگزامپلز ایسے مل جاتے ہیں کہ یہ لوگ اس طریقے سے زندگی کیسے گزاری انہوں نے۔ میرے جو سسر ہیں وہ کوکیجین فرینچ ہیں، اور ہی واز آلسو اے فیمس ٹرانسلیٹر۔ تو وہ ڈاکٹر امجد علی نے، انہوں نے، کیونکہ انہوں نے بھی بنوری ٹاؤن سے پڑھا، انہوں نے بھی بنوری ٹاؤن سے پڑھا، تو انہوں نے اسپیشل ریکویسٹ کی تھی کہ آپ قرآن مجید کی تفسیر عثمانی کی فرینچ میں ٹرانسلیشن کریں، اور کافی عرصے ان کے پیچھے لگے رہے، پھر انہوں نے اس کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا۔ تو اب آپ یہ سوچیں کہ ایک پاکستانی جو ہے وہ ایک تفسیر کی فرینچ میں ٹرانسلیشن کیوں چاہ رہے ہیں؟ اب یہ جو تڑپ تھی ان کے اندر، تو وہ میرے سسر بتاتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ جو ہے اس چیز کے پیچھے پریشان رہتے تھے کہ کس طریقے سے جو اللہ کا جو دین ہے وہ چھوٹے چھوٹے کونے خطروں میں اور پوری دنیا میں، اور خاص طور پہ ویسٹرن آڈینس میں صحیح لائٹ میں انٹروڈیوس ہو جائے۔ تو اس لیے جو ہے وہ ایسے کوشاں رہتے تھے کہ کسی طریقے سے جو پیغام ہے اللہ کی کتاب کا وہ ٹرانسلیٹ ہو کر کے وہ ان لوگوں کی نیٹو لینگویج میں انہیں ملے۔ تو یہ جو تڑپ ہے، یہ تڑپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انہیں ملی تھی، اور یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ تڑپ مانگنی چاہیے کہ کسی طریقے سے ہم قرآن کی خدمت کار بن جائیں، کسی طریقے سے ہم اللہ کی دین کا کوئی کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے لے لے۔ اور اس قابل تو نہیں ہے، لیکن ہماری اس پہ کوشاں رہنا چاہیے کہ جس طرح سے انہوں نے انسٹیٹیوشنز بلڈ کر کے گئے، اور ان کے جو ہزاروں اسٹوڈنٹس ہیں، اور ان کے جو اسپیشلی ہینڈ ٹرینڈ جو حجامہ پریکٹیشنرز ہیں، جب تک جو ہے وہ آگے چلتے رہیں گے، مدرسہ ابن عباس جب تک آگے چلتا رہے گا، وہ ان کے لیے جو ہے صدقہ جاریہ کا سبب بنتا رہے گا۔ اسی طرح روضہ عائشہ، کیسے کیسے انسٹیٹیوشنز انہوں نے جو بنائے ہیں، جو بچوں کی تعلیم کے لیے بھی ہیں، بڑوں کی تعلیم کے لیے بھی ہیں۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ ہی واز اے شائننگ لائٹ فار ایوری بڈی۔ اینڈ جو بھی لوگ اس نیٹ ورک سے وابستہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کی کتنی بڑی خدمات تھیں، اور ہم لوگ تو سب انڈیٹڈ ہیں کہ کچھ نہ کچھ جو ہمیں دین کی بات
اور اللہ کا نام کچھ سیکھا ہے، تو اس میں ایسے لوگوں کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے کام میں سے ان کے لیے بھی ایک حصہ پہنچا دے، آمین۔